اسکالرز ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں. اگر ہم شیعہ علماء کونسل کے حوالے سے بات کر لیں تو وہاں بھی ہمارے جو ہے وہ ایسے عالم دین بیٹھے ہیں جنہوں نے اس فرقہ واریت کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. اگر ہم اہل سنت میں بات کر لیں تو وہاں بھی ایسے جو ہے وہ عالم دین جو ہے وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے اس فرقہ واریت کو کم کرنے کی جو ہے وہ بھرپور کوشش کی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج پاکستان میں یہ تمام باتیں چیزیں اور ہم دشمن پر جو ہے وہ ہمیں حاوی ہونا چاہیے لیکن دشمن ہم پر حاوی ہے کیونکہ ہم دشمن کو چھوڑ کر اپنے ایک دوسرے کے اندر دشمنیاں تلاش کر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کے فرقوں میں جو ہے دشمنیاں تلاش کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمیں بہت ہی معزز پرسنالٹی آپ تمام لوگ جانتے ہیں, آپ کے جانے مانے بہت بڑی شخصیت جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, علامہ حافظ سید کاظم رضا نقوی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو مرکزی رہنما ہے شیعہ علماء کونسل کے. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. علامہ صاحب بڑا کردار ہے ماشاءاللہ آپ کا. آپ نے فرقہ واریت کو کم کرنے میں جس طرح سے جو ہے وہ تمام محنت کی ہے اور خدمت کر رہے ہیں آپ جس طرح سے, تو یہ جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے. میں ویلکم کہتی ہوں آپ کو شو میں. شکر الحمدللہ جی, شکر اللہ نے توفیق عطا فرمائی جی. علامہ صاحب کیا کہتے ہیں یہ فرقہ وارانہ کشیدگی اور یہ معاملات پولیٹیکل بیک گراؤنڈ میں دیکھ لیں, سوشل بیک گراؤنڈ میں دیکھ لیں, سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا. اما بعد. بیٹی آپ نے جو سوال کیا ہے فرقہ واریت کے حوالے سے جی. کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں, کل ہم کہاں کھڑے تھے, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ان معاملات میں ہماری خدمات یقیناً 40-42 سال سے میں جی ماشاءاللہ اتحاد امن کمیٹی کا سرکاری طور پر پنجاب اور دیگر انہی سلسلوں میں مسالک علماء بورڈ کے حوالے سے, دیگر شیعہ علماء کونسل کے حوالے سے خدمات انجام دے رہا ہوں. جی بالکل. فرقہ واریت نہیں ہے یہاں پر. یہاں پر ذاتی اغراض و مقاصد کے حوالے سے یا سیاسی مقاصد کے حوالے سے جو پریشانی پیدا کی جاتی ہے جی. اس میں بنیادی طور پر علماء کرام نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا. جی بالکل. لیکن آپ کو پتہ ہے جہالت ہمیشہ غالب ہوتی ہے. صحیح. تو یہ سب معاملات جہالت کی وجہ سے ہیں. جتنا کچھ کیا دھرا ہے آپ نے پچھلی دہائی میں دیکھا, جی. یہ 80, 86, 90 میں جو قتل و غارت, لاشیں اٹھے, ہم نے خود اپنے گھروں کے لاشیں اٹھائے. صحیح. لیکن ان لاشوں پر کھڑے ہو کر بھی ہمارے قائدین نے یہ اعلان کیا جی. کہ یہ فرقہ واریت نہیں ہے, یہ خاص طبقہ ہے جو یہ کردار ادا کر رہا ہے, جو صحیح. ملک کا بھی دشمن ہے, صحیح. اسلام کا بھی دشمن ہے. صحیح. نام ان کا مسلمانوں والا ہے, کلمہ پڑھنے والے ہیں, اور اسی طرح وہ کلمہ گو ہیں جس طرح یزید کے دور میں تھے. صحیح. کلمہ پڑھ کے رسول کے نواسے کو شہید کرنے والے تھے. انہی کی نسل آج بھی موجود ہے, وہ صحیح. کردار ادا کر رہی ہے. صحیح فرما رہے تو ہیں. امن کے حوالے سے بزرگان نے ہمیشہ یہی آواز بلند کی ہے جی. کہ ان کو دیکھو جو انہیں استعمال کر رہے ہیں, انہیں اول تو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی صحیح. بات کا صحیح. کہ ہم کس بات پہ لڑ رہے ہیں, کس بات پہ ہمیں لڑنا چاہیے. یعنی فرقہ, میں چونکہ مجھے بار بار کہتے ہیں لوگ کہ آپ حافظ قرآن کا, مجھے بہت فخر ہے اس بات پر کہ بچپنے میں 11 سال کی عمر میں حفظ قرآن کیا, ماشاءاللہ. اور فقہ جعفریہ میں مجھے یہ منفرد اعزاز حاصل ہے بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کا. میں ادھر نہیں جانا چاہتا کہ میں اپنے یہ فضائل شروع کر دوں. حافظ قرآن ہونے کی حیثیت سے میرا رابطہ اپنے اہل سنت برادران زیادہ تر حافظ قرآن, حفاظ قرآن کے ساتھ. صحیح. صحیح. میں آج 73 سال کی میری عمر ہے, لیکن میں بچپنے سے سنتا آ رہا ہوں کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتا. صحیح. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرقہ واریت کیا جہالت ہے. جہالت ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ کہتے ہیں حافظ قرآن نہیں ہوتا. صحیح. میرے دو بیٹے حافظ قرآن ہیں, میرے نواسا حافظ قرآن ہیں, خاندان کے 5 فرد شیعان حیدر قرار میں واحد مجھے یہ اعزاز حاصل ہے. اس کے باوجود حافظ قرآن نہیں ہوتا. جی یہ ان کا قرآن اپنا پورا یہ 30 پاروں والا نہیں ہے. صحیح. یہ حالتیں, اور اس پر پھر لڑائیاں. جی. میں نے ایک بات, میں بین الاقوامی مقابلے کے لیے ایران گیا. جی. تو واپس آنے کے بعد میں نے قرآن سے محبت وہ جو وہاں دیکھی سبحان اللہ. کہ آقا خامنائی
حافظ قرآن کے باپ کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کی عظمت کے حوالے سے. بالکل. جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن کے حوالے سے صحیح. جب میں آیا تو یہی بات کہ ان کے جی 40 پارے ہیں، 40 پارے ہیں قرآن کے. جی اس بات پر مجھے ایک اور دلیل ملی. جی میں آپ کو بات کیا بتا رہا ہوں جی. کہ جو جہالت ذہنوں میں بھری ہوتی ہے اسی پر پھر ہم ایسے لڑتے ہیں جیسے دین اسی بات میں آ گیا ہے. جی بالکل، اس پہ فکس ہو جاتے ہیں، اس سے نہیں، ہٹنے کی جیسے کوشش دین نہیں اسی بات کرتے. میں. اگر چلو شیعوں میں حفظ قرآن نہ ہو تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ حفظ قرآن ثواب ہے، بہتر ہے. اگر نہیں کیا واجب تو نہیں ہے. واجب تو نہیں ہے. صحیح. جو واجب عمل ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، صحیح. اس پر لڑائی کرتے ہیں. ہونا چاہیے کیونکہ اس میں بہت بڑی عظمت ہے. صحیح. جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ جی نہایت اہم ترین یہ لفظ ہے اس حوالے سے کہ جہالت کی وجہ سے یہ لڑائیاں ہوتی ہیں، فرقہ واریت کی وجہ سے بالکل نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے. میں جو عرض کرنے لگا ہوں وہ بنیادی یہ ہے کہ جب میں واپس آیا تو ایک جگہ پر میں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اچھا. میں نے کہا جی آپ کہتے ہیں شیعوں میں 40 پارے ہیں، میں کہا آج میں نئی بات آپ کو بتاتا ہوں. اچھا. میں نے کہا جی وہ نئی بات کیا؟ میں نے کہا تم غلط فہمی کا شکار ہو. شیعوں میں 120 پارے ہیں. صحیح. آپ بھی سن کر حیران ہو گئی ہوں بالکل بالکل. کہ شیعوں میں 120 پارے ہیں. میں نے کہا پہلے ہم 40 سنتے تھے، اب ان کا 120. قرآن جدا، ان کا یہ جدا، ان کا وہ جدا. میں نے کہا تمہاری جہالت کی وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں. قرآن کو ترتیل سے پڑھنا چاہیے جو وہاں کا دستور ہے. بالکل صحیح. قرآن کو ترتیل سے پڑھنا چاہیے، زیادہ تیزی سے نہیں پڑھنا چاہیے، بالکل صحیح. سمجھ آئے سمجھ کے بلکہ پڑھنا چاہیے. صحیح. تو جب ہم تلاوت کرتے ہیں ہمارے بچے تنگ آ جاتے ہیں، پورا پارا نہیں پڑھ سکتے تو وہ آگے پیچھے کر کے 2-4 صفحے چھوڑ دیے قرآن خانے میں سلسلہ. صحیح. تو بہرحال یہ سلسلہ انہوں نے یہ کیا کہ قرآن تھوڑا پڑھا جائے، صحیح پڑھا جائے. صحیح پڑھا جائے. صحیح. تھوڑا پڑھا جائے بالکل اور صحیح. صحیح پڑھا جائے. حکم بھی یہی ہے. انہوں نے جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں اس کی طرف توجہ، اور جی. یہ ایک اہم ہے جس طرف آپ کی طرف جی. جو میں اصل عرض کرنے لگا ہوں. پارا کہتے کسے ہیں؟ پارا فارسی کا لفظ ہے. پارا کا مطلب ہے ٹکڑا، ٹکڑا. صحیح. حصہ، جز. ہمارے پارے ہیں 30 جی. سے پارا، پہلا سے پارا، دوسرا سے پارا، تیسرا سے پارا. سی پارا کیا لفظ ہوتا ہے؟ سی پارا کا مطلب ہے 30واں پارا. صحیح. ہم کہتے ہیں پہلا سی پارا یعنی پہلا 30واں پارا، دوسرا 30واں پارا، یعنی ایک جو ہوتا ہے 30واں حصہ ہوتا ہے. جی 30واں حصہ ہوتا ہے. ٹھیک. اب بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ جب ہم حصہ کہتے ہیں تو یہ 30واں حصہ ہے، اور اگر ہم چوتھے پارے کے آخری آیت کو تلاوت کریں، جی. علماء بھی سن رہے ہوں گے، میرے دوست ہیں جو ابھی تشریف جی. لائیں گے وہ بھی، جی. چوتھے پارے کی آخری آیت جو ہے وہاں پر وقف نہیں ہے. جب وقف نہ ہو تو ملا کر پڑھنا چاہیے. چوتھا پارا ادھر چلا گیا، 5واں ادھر چلا گیا تو ہم وقف کیسے کریں گے؟ صحیح. وہاں پر ہے غفور الرحیم والمحصنات، والمحصنات 5ویں پارے میں ہے، صحیح. غفور الرحیم چوتھے پارے میں ہے. جب ہم نے ایک حصہ یہاں چوتھے پارے کا چھوڑ دیا، جی. 5واں وہاں چھوڑ دیا تو غفور الرحیم کہا، تو وہاں پر تو اصل میں ہے ملانا، ملایا نہیں، ہم نے وقف کرنا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ پارے بنانے والوں نے بھی تمیز اختیار نہیں کی، اور یہ پارے کسی امام معصوم نبی نے نہیں بنائے، جی. ہم جیسے لوگوں نے بنائے ہیں. صحیح. تو ایران والوں نے یہ کیا، یہ ٹکڑے ہیں، حصے ہیں، اس میں 30 ہوں، 40 ہوں، 50 ہوں. ایران والوں نے یہ کیا کہ ایک پارے کے 4 حصے کر دیے جی. تاکہ آسانی سے پڑھا جائے. صحیح. اب میز پر وہاں 120 ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں، یہ 120واں، یہ 120واں، یہ 120واں. پاکستان میں ہوتا ہے جی یہ سی پارا، یہ سی پارا، یہ سی پارا. جی. تو وہ چوتھا حصہ اٹھایا، تلاوت کر لی. صحیح. صحیح. تو قرآن وہی ہے. وہی ہے. صحیح. آخری بات میں یہ عرض کرنے لگا ہوں تاکہ ذہنوں میں شک نہ رہے. جی. الفاظ ہیں ہمارے حدیث کے بھی، فرمان کے بھی، دفعتین یعنی دونوں جلدوں کے درمیان الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک جی. جو ہے یہ قرآن مجید ہے. اس میں نہ کمی ہے نہ بیشی ہے.
بے شک. اور کمی بیشی کرنے والا اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا نہیں، سکتا. صحیح، بالکل صحیح. تو نہ کمی ہے نہ بیشی ہے تو 40 پارے کہاں آ گئے؟ بالکل صحیح. یہ اگر 120 پارے ہیں تب بھی وہی قرآن ہے. تب بھی وہی قرآن. اگر وہ 30 پارے ہیں تو وہ بھی وہی قرآن ہے. 30 پارے ہم نے بنائے ہیں، اصل میں ہے صورتیں 114. جی. ان میں اگر کمی بیشی کی جائے تو شاید فرق پڑ سکتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ وہ ہم نہیں کر سکتے. علامہ صاحب مفتی راغب نعیمی صاحب نے ہمیں جو ہے آن کال جوائن کیا ہے. کسی کے مدرسے میں آنا جانا مسائل بنے ہوئے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے. میں نعیمی صاحب سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ ان باتوں کو تھوڑا سا خود ہمیں دبانا چاہیے، کیونکہ ان کے علم میں بھی ہے. آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں جی. کہ جو لوگ مقدسات اہل اسلام کے مقدسات کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. صحیح. اور صرف ایکشن نہیں لے رہے جی. بلکہ انہیں FIR کروا کے 95C کے تحت گرفتار کروا رہے ہیں. بالکل صحیح. اور گرفتار کروانے کے بعد اہل سنت ہیں جو انہیں رہا کروا رہے ہیں. صحیح. میرا سوال ہے، اگر مقدسات کی توہین کرنے والے کے خلاف سزا ہونی چاہیے تو اہل سنت انہیں کیوں رہا کروا رہے ہیں، سفارشیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نام یہاں نہیں لینا چاہتا، ہم درد دل ہے. جی. 8-8 9-9 10-10 11-11 FIR ہیں ان لوگوں کے خلاف جو مقدسات کے خلاف. ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا چہرہ مسخ نہ کرو. اہم ترین اعلان کرنے لگا ہوں ابھی میں، جی. جو میں نے منہاج القرآن میں پیام کربلا کے موقع پر یہ نشر کیا تھا جی علامہ صاحب. کہ ہمارے مجتہدین اعظام نے ہمیں حکم دیا ہے جی. ہم نماز جماعت میں اکٹھے جدا ہو کے پڑھیں، فاصلے پر پڑھیں تو ہماری جماعت نماز نہیں ہوتی. صحیح. لیکن جب سے کرونا آیا ہے جی. حکم ہوا ہے مجتہدین نظام کا کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے جی. اس سے بیماری پھیلتی ہے، پہلے انسان ہے بعد میں عبادت ہے. انسان نہیں ہوگا عبادت کیسے کرے گا؟ جی. صحت کے حکم پر ہمیں انہوں نے حکم دیا ہے آپ جدا ہو کے فاصلے پر، جیسے SOP کہتے ہیں، اس کے جی. تحت آپ نماز ادا کریں. بالکل صحیح. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ مجتہدین نظام ان کا حکم ہم معصوم امام کا حکم سمجھتے ہیں. صحیح. انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز جدا ہو کے پڑھو، ہم نماز جدا ہو کے پڑھ رہے ہیں. جی بالکل. جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، جی. انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے، پہلے بھی یہی حکم تھا، قائد ملت نے بھی یہی فرمایا ہے، شیخ محسن علی نجفی صاحب نے، آیت اللہ حافظ حسین نجفی صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے. جی. اور مجتہدین نے حکم دیا ہے کہ کسی کے مقدسات کو جو برا بھلا کہتا ہے، توہین کرتا ہے، صحیح. اس کا شیعت سے تعلق نہیں. بالکل صحیح. ایک بات تو یہ ہے. صحیح. اور دوسری اہم ترین جو میں نے پہلے عرض کر چکا جی. ہوں جی. کہ ان کے خلاف FIR ہم کٹوا رہے ہیں، بالکل ٹھیک. ان کو گرفتار ہم کروا رہے ہیں. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ جو ہے وہ یہ کام نہ کرنا چاہتا ہے، نہ کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. بالکل نہیں دیکھنا تو چاہیے. اس حوالے سے اس کو زیادہ سلسلہ کرنا. اب مثلا ہم مفتی نعیمی صاحب کے کہنے پر عید کرتے تھے، جی. اب کوئی ایک گروہ ایسا کھڑا ہو گیا ہے یزید کی حمایت میں، نعوذ باللہ من ذالک، رحمت اللہ علیہ، جس نے کعبے کی توہین کی، جس نے رسول کی اولاد کی توہین کی، رسول کی بیٹیوں کی چادریں اتاری، اس نے نہیں کیا جی یہ کیا وہ کیا. اب یہ وہ فرقہ واریت، وہ گند ہے، اس کے خلاف ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ اب دو ہی ہیں، ایک حسینی ہے ایک یزیدی ہے. صحیح. ہم تمام کو مل کر اس ملک کی بقا کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس ملک کی حفاظت کر سکیں. پیغام پاکستان جو فتویٰ ہے اس میں ہمارے سینکڑوں علماء کرام کے دستخط ہیں، بالکل صحیح. جامعۃ المنتظر کے ہوں یا دیگر علماء کرام اہل سنت سمیت جی. سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں دستخط، اور اس بیانیے کی وجہ سے بہت سا امن ہوا ہے. صحیح. اس میں فوج نے بھی کردار ادا کیا، حکومت نے بھی کردار ادا کیا. خصوصی طور پہ ہمارے علامہ افتخار نقوی صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں، اس کے بانی ہیں ان پروگراموں کے، ہم نے سب نے مل کر اس میں کردار ادا کیا اور بہت امن ہوا. اس دفعہ محرم میں سلام کرتا ہوں انتظامیہ کو بھی، اہل سنت کو بھی، تمام نے. دیکھو جی ہر ایک نے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، کسی نے آنسو بہانے ہیں اہل بیت کے غم میں، کسی نے ماتم کرنا ہے، ہر ایک کا اپنے اپنے، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی سلسلہ. پہلے کی طرح اس سال محرم ہوا. محرم کے بعد نظر بد لگ گئی، اب یزید میدان میں آ گیا. اس یزید کو دفن کرنے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کر، یزید نام کیا ہے؟ یزید برائی کا نام ہے. یزیدیت کو دفن کرنے کے لیے ہمیں متحد ہونا چاہیے، اور حسینیت کے لیے ہمیں شیعہ شیعہ رہے گا، سنی سنی رہے گا. بہترین مقولہ ہے ہمارے بزرگ سنی عالم دین کا نام میرے دن کہ کسی کے مذہب کو فرقے کو مذہب کو چھیڑو نہیں، صحیح،
کوئی آپ کو نہیں چھوڑو کچھ نہیں، کہے گا، اپنے کو چھوڑو نہیں، واہ واہ، اپنی اچھی چیز کی تعریف کرو، کسی کو بد کہنا. بڑی اچھی مثال ہمارے ایک پیر ابراہیم سیالوی صاحب امن کمیٹی کے، وہ کہتے ہیں جی ریڑھی والے تم مولویوں سے بہتر ہیں. کوئی ریڑھی والا نہیں کہتا کہ اس کے آم خراب ہیں، اس کے امرود خراب ہیں. وہ صرف یہی کہتا ہے میرے آم اچھے ہیں، میرے امرود اچھے ہیں. صحیح. جب یہ کہو گے واہ، کبھی بھی تفرقہ نہیں ہوگا. کیا بات. چاہے اس کے گندے ہیں امرود، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کہو میرے امرود اچھے ہیں، میرے آم اچھے ہیں، صحیح. میرے کیلے اچھے ہیں. صحیح. کوئی تمہیں برا نہیں کہے گا. واہ. جنہیں تم اچھا سمجھتے ہو ان کی تعریف کرو. صحیح. تو یہی سلسلہ ہے بنیادی طور پہ کہ بالکل ہم صحیح. مقدسات کا احترام کرتے ہیں، کرتے اور ہیں. ہمارے لیے تو حکم ہے اگر ہم نہ کریں تو ہمارے اوپر تو قدغن ہوتی ہے بزرگان کی طرف سے، مجتہدین کی جی طرف سے. ہم تو اس بالکل. بات کو کبھی، جس طرح ہم نماز روزہ کرتے ہیں ان کے حکم کے مطابق، اسی طرح یہ عبادت سمجھتے ہیں کہ کسی کے مقدسات کے خلاف آواز نہ اٹھانا، بالکل. کیونکہ ہمیں حکم ہے. حکم ہے. صحیح. کمی بیشی اختلافات چھوٹے موٹے پوری ابتدا سے ہیں، صحیح. اور علمی اختلاف ساری زندگی رہے گا. اگر ان کو اچھالو تو بہت سے بن جائیں بہت گے، سے بن جائیں گے. ورنہ ہمارے 5% ہیں اختلافی. اختلافی بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی علمی ہیں. جی بالکل. باقی بالکل. 95%، اصل میں 90%. علامہ صاحب دشمن اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے. وہ دشمن جو ہمارے اندر گھس کے ہم پر وار کر رہا ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ آج ہم فرقوں میں جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں. اقبال نے تو بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا نا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو آج اگر ہم اس دور سے گزر رہے ہیں تو ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ جیسے عالم دین جو ہمارے پاس موجود ہیں، جن کے چاہنے والے جو ہے وہ موجود ہیں، جب آپ انہیں یہ یہاں بیٹھ کر اور ویسے اپنے جو ہے وہ کانفرنس میں اور دوسرے جو ہے وہ مجالس میں جب یہ درس دیتے ہیں تو میرا خیال ہے بہت سارے دماغ جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں، بہت ساری باتیں چینج ہو جاتی ہیں، جو بہت سارے سوالات ہوتے ہیں ذہن میں وہ سوال وہی رہ جاتا ہے، آپ خود ہی اس کا جواب جو ہے وہ دے دیتے ہیں. میں عرض کروں، 2 مثالیں میرے سامنے موجود ہیں. میں ملی یکجہتی کونسل متحدہ علماء وہ بورڈ جو ہے قائد ملت جعفری اساج نقوی صاحب کی طرف سے میں کبھی کبھی جاتا ہوں منصورہ میں. صحیح صحیح. قاضی حسین امن صاحب صدر تھے اس وقت. جی. ہمارے اپنے علاقے میں اٹک میں یہی اختلاف، یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں، صحیح. شیعوں کے برتن میں پانی نہ پیو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، صحیح. اور اور وہاں اختلافات اور لڑائیاں بڑائیاں سلسلہ. میرے علاقے کے لوگ سامنے آئے ہوئے تھے جماعت اسلامی کے. تو میں نے، یہ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ کیسی مثال دے دیں، میں نے کہا جو مشاہدہ ہے، جو سامنے واقعہ ہوا ہے وہ میں آپ کو. ایک تو ہم جب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، گلدستہ ہوتا ہے، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث. دیکھو جی چھوٹا موٹا اختلاف تو ہر حال میں ہوتا ہے. جی بالکل صحیح. 4 بھائیوں میں بھی ہوتا ہے. لیکن جب اکٹھے ہوتے ہیں، یہی فوٹو جب جاتا ہے گاؤں میں، علاقے میں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو ہمارے بزرگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کیوں نہ بیٹھیں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی کھانا کھا رہے ہیں تو پلیٹ تھی، تو میں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں. اچھا. وہ مسکراتے رہے، بہت پیارے آدمی تھے. اچھا. انہوں نے کہا، وہ مجھے کھاتے ہوئے علاقے کے لوگوں نے دیکھا، گاؤں میں جا کر انہوں نے وہ درگت بنائی ان فرقہ واریت لوگوں کی. ان کا جو ہمارے بزرگ قاضی حسین احمد حافظ قاضی رضا صاحب کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، اور تم کہتے ہو برتن توڑ دو، پیالہ توڑ دو، پانی والا یہ توڑ دو، شیعوں کے یہ کیا کرتے ہو. تو وہاں بہت سارا فرق ہو گیا. بس بنیادی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے مقام پر قائم رہتے ہوئے اس اتحاد ملت یہ مظاہرہ جاری رہے تو انشاءاللہ خدا بند عالم کی ذات کرے گی کہ ہم پاکستان کا تحفظ کر سکیں گے. اور علامہ صاحب کی تو مفتی راغب نعیمی صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی مفتی صاحب ہمارے ساتھ آن کال موجود ہے. جی مفتی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مفتی صاحب تک میری آواز جو ہے وہ نہیں جا رہی ہے. اور جیسے مفتی صاحب جو ہے وہ دوبارہ سے ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ ساری بات میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود رہے ہیں، علامہ صاحب کی ساری بات جو ہے وہ سنتے رہے ہیں، اور اس میں ان کا موقف لینا بھی جو ہے وہ ضروری ہے. کیونکہ جس طرح سے جو ہے علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو شیعہ اور سنی کا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پروگرام کرتے ہیں اور میں یا علی مدد کا نعرہ لگاتی ہوں تو لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ شیعہ ہیں؟ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یا علی مدد کا نعرہ لگانے والے صرف شیعہ ہی ہو سکتے ہیں
हैं, सुन्नी नहीं हो सकते, हम पंथन पाक के मानने वाले हैं, पूरी दुनिया जिनकी मोहब्बत में तख्लीक कर दी गई, जी पंथन पाक के सदके जो है वो हमें तमाम चीजें जो है वो मुयस्सर आती हैं, तो क्या शिया ही उनका नाम लेते हैं, सुन्नी नहीं ले सकते? ये जो एक हमारे जहन में कॉन्सेप्ट है, इसको तब्दील करने की जरूरत है। और आप जैसे मोअज़्ज़िज़ आलिम दीन जो है वो हमारे पास मौजूद हो, तो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो आसानी से जो है वो चेंज किया जा सकता है। वही आप वाली बात कि एक प्लेट में खाना नहीं खा सकते, और ये कॉन्सेप्ट उस वक्त चेंज किया आपने और आलिम दीन जो सुन्नी की तरफ से थे उन्होंने। तो जैसे ये चीज है कि जो या अली मदद का नारा लगाए या पंचतन पाक की जो है वो बात करें, तो ये पॉइंट आउट क्यों किया जाता है कि आप शिया, ये सवाल क्यों किया जाता है? असल मसला ये है कि लोगों ने अपने ज़हन में दो चीजें पैदा कर दी हैं। एक ये है कि मौला अली का मानने वाला जो है सिर्फ शिया होता है। ये भी उन्हीं जाहिल लोगों की दराना के मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब सरमाया कायनात हैं, सरमाया इस्लाम हैं, दामाद रसूल हैं, और अगर देखा जाए तो हम उन्हें पहला इमाम मानते हैं, मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं। सही। जब मुश्तरका सरमाया है तो या अली मदद लफ्ज है, मदद के लिए पुकारना, ये हर एक का अपना एक अंदाज है, हर एक का अपना सिलसिला है। वो अगर कोई करता है तो उसके अपने मोहब्बत और अकीदत का मसला है, इसमें परेशानी वाला मसला कोई नहीं। मसला सिर्फ इतना होता है, देखो जी, जिसका जो मानने वाला है उससे वो अकीदत करता है, और मन अहब्बा शयन अक्सर जिक्र, जिससे कोई मोहब्बत करता है हर वक्त उसका तज़किरा करता है। तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की जात ऐसी जात है कि जिन्हें बल्कि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि जिक्र अलीन इबादा, अली का जिक्र करना इबादत है। जब हम ये इस ज़हन में, इस हदीस को ज़हन में रखेंगे तो किसी न किसी अंदाज में हम उनका जिक्र करते रहेंगे। जब हम जिक्र करेंगे तो उसे किसी को अगर किसी हवाले से परेशानी होती है, मैं तो अमूमन कहा करता हूं कि ये अली से दुश्मनी की वजह से नहीं, बल्कि उनकी मोहब्बत की वजह से, जो अली के दुश्मन थे उनकी वजह से, मौला के नाम की वजह से ये दुश्मनी पैदा हो जाती है। क्योंकि अली इब्न अबी तालिब मुहाफिज रसूल थे। बचपने में भी जब कोई लोग पत्थर मारते थे ना रसूल पाक को, तो रसूल पाक तो सरापर रहमत थे। सुभान अल्लाह। तो ये जंगों के मैदान में भी मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब इस्तेमाल हुए, चूंकि वादा किया हुआ था, सुल्तान नसीरा बन के आए हुए थे, इसलिए अब उन्हें हर मकाम पर, बचपने में जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि अब अगर कोई पत्थर मारे मेरे इस भतीजे मोहम्मद को, तो अली तुम्हारे ऊपर लाजिम है उनका जवाब देना। तो अली को ये तो नहीं थे कि जवानी में आकर उनमें कुव्वत यज़दानी थी, बचपने में भी वही कुव्वत थी। जब उन्होंने सिलसिला शुरू किया तो
اپنے اندر کو صاف کر لینا. بالکل صحیح, تو بالکل صحیح. پھر گھر میں ضرورت ہوتی ہے صاف کرنے کی. چہرہ صاف بنا لینا, داڑھی اچھی رکھ لینا, گفتگو اچھی کر لینا نہیں. لما تقولون ما لا تفعلون. واہ بیٹا آپ کے علم میں تو شاید نہیں ہوگا, بہت پرانی بات ہے. ہمارے پاکستان کے صدر ایک گئے تھے وہاں آقا خمینی کے پاس جی, ایران عراق کی صلح کرانے کے لیے. جی, تو وہاں آقا خمینی نے 2 لفظ کہے تھے. انہوں نے کہا جی میں سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کا صدر آ رہا ہے, اس کی شکل صورت اسلامی ہوگی, سلسلہ ہوگا. صحیح. تو انہوں نے یہ لفظ کہے جو وائرل بھی ہوئے. انہوں نے کہا کہ اگر 6 فٹ پر آپ اپنے اوپر نافذ نہیں کر سکتے تو دوسروں کو نافذ کرنے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ اپنے 6 فٹ پر پہلے نافذ کریں. آپ اسلامی ملک کے سربراہ ہیں, آپ نمونہ ہیں. صحیح. تو ضرورت ہے بیٹا اس امر کی کہ ہم قرآن کی, قرآن تو ہم کہتے ہیں 30 بارے 40 بارے لڑائی کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ سبحان اللہ. تو یہ خطبے اتنے بڑے بڑے جمعے کے اور بہترین اب کانفرنسیں, اتحاد امت کانفرنسیں ہو رہی ہیں, دیگر معاملات ہو رہے ہیں, اچھی بات ہے. اس سے اثر آگے تو جاتا ہے, لیکن اثر تب آگے جائے گا جب سب سے پہلے میرے اپنے اوپر اثر ہوگا. بالکل صحیح. اپنے اوپر جب تک اثر نہیں ہوگا, ہم اپنے آپ کو زبان میں بھی تاثیر نہیں ہوگی, پھر کہنا ہی ہوگا. کہنا ہی ہوگا. صحیح. مثال آپ نے سنی ہوئی ہے ایک بزرگ کی ہے, یا کہ انہوں نے کہا کہ اسے کہے کہ میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے. انہوں نے کہا کل آنا. اچھا. تو انہوں نے کہا جی دوسرے دن گئے تو انہوں نے کہا کہ گڑ نہ کھانا بیٹا. انہوں نے کہا کل ہی بیوی نے کہا کہ کل کہہ دیتے آپ. انہوں نے کہا کل میں خود کھا رہا تھا گڑ. تو جو آپ خود کرتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک مثال ہے. ویسے بہرحال جو عمل خود آدمی کرتا ہو اور دوسرے کو کہے کہ نہ کرے, میں سگریٹ پیتا دوسرے کو نہ پیو سگریٹ, کیسے اثر ہوگا؟ کیسے اثر ہوگا؟ اسی طریقے سے یہ دین کا معاملہ ہے یہ, اور قرآن نے ہمیں واضح طور پر ہدایات دی ہیں. اگر ہم ان کے مطابق عمل کریں تو یقیناً یہ ملک بھی امن کا گہوارہ بن سکتا ہے, اور اسلام کی حقانیت, اسلام کا روشن چہرہ دنیا پر واضح ہو سکتا ہے. اب ہم روشن چہرہ, اپنا روشن چہرہ ہے, لیکن بدنما داغ کر دیا ہے ہم نے اپنے اسلام کے حوالے سے. جب بھی کسی, دیکھو نا جی, اب آپ نے دیکھا کس طرح سروں کے فٹ بال بنا کر کھیلے گئے, آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں دیگر. کون ہے اللہ اکبر کہہ کے مار رہے ہیں؟ کیوں مار رہے ہو تم؟ اب لوگ اس داڑھی کو دیکھ کر نفرت اس لیے کرتے ہیں, یہ سنت رسول ہے, اسے دیکھ کر دل میں ایک محبت پیدا ہونی چاہیے. صحیح بات ہے. اور نفرت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس شخص کے کردار کی وجہ سے. اللہ اکبر کہہ کے سر تن سے جدا کر کے سروں کو پھینک رہا ہے. یہ دہشت گرد جو داعش تھی اور دیگر ان کے ساتھی تھے لشکروں والے, تو اللہ نے ہمیں ابھی محفوظ کر لیا ہے. جیسے یہ شبیر انجم صاحب, راغب نعیمی صاحب, دیگر علماء کرام بزرگان مل کر جو کردار ادا کر رہے ہیں, یہ اگر کردار ادا ہوتا رہے تو انشاءاللہ بہت سا اثر ہوگا. خدا بند عالم کی ذات آپ کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ملک کے تحفظ کے لیے کردار ادا کریں. ملک ہوگا تو ہم سب ہیں, ہم سب نے مل کر بنایا تھا, ہم سب نے مل کر اسے بچانا ہے. اور یہ جہالت والے مسئلے کو دور کرنے کے لیے بہترین انداز جمعہ کے خطبات, دیگر معاملات میں وہی گفتگو, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اس پر گفتگو کر. ہم معاشرتی پہلو بھی کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات معاشرتی پہلو بھی گفتگو کی جائے, بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا, آپ نے جو ہے اسٹوڈیو میں آپ خاص طور پہ وقت نکال کے یہاں تشریف لائے, میرے لیے باعث سعادت بات ہے, اور جو ہے وہ ہمارے چینل کے لیے بھی, اور ساتھ ہی ساتھ